بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افخار کاظمی۔ اور پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے بعد بجلی صارفین کے لیے بھی بڑی خوشخبری۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی قیمت میں $8.35 فی یونٹ، جبکہ صنعتی صارفین کے لیے $16.68 فی یونٹ کمی کے فیصلے پر عمل شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2025 کے آخری مہینوں میں اعلان کیا تھا کہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی سستی کی جا رہی ہے، جبکہ صنعتی صارفین کے لیے بھی بجلی کے یونٹ میں کمی کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ دسمبر کے بل عوام کو موصول ہو رہے ہیں، جس نے مہنگائی کے ستائے عوام اور صنعتی شعبے کو بڑا ریلیف دے دیا ہے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے نئے سال کی خوشی میں بجلی قیمت میں کمی کی ہے، تو ایسا نہیں ہے، لیکن فائدہ نئے سال میں دینا شروع کر دیا۔ اگلی خبر تحریک انصاف کے حوالے سے، جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب اندر ہی رہے تو اچھا ہے۔ مذاکرات کی آفر سے انکار کر دیا گیا ہے، بلکہ ایک اور قومی کانفرنس بلائی گئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا۔ اس میں بھی تحریک انصاف نے شرکت سے انکار کر دیا۔ تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ختم نہیں ہوتی، ان کی قید تنہائی دور نہیں ہوتی، ان سے لوگوں کو فریکوینٹلی ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، اس وقت تک ان کی جماعت مذاکرات میں نہیں جائے گی۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی لاہور یاترا ناکامی کے بعد پی ٹی اے کے رہنما اب لاہور کے خفیہ دورے کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں علم ہے کہ لاہور میں زیادہ رسپانس نہیں ملا تو اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے۔ تو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے سہیل آفریدی کے دورے سے سبق حاصل کیا ہے، اور وہ لاہور کا خفیہ دورہ کر کے واپس چلے گئے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، یہ خبر میڈیا سے مخفی رکھی گئی۔ تو اب تحریک انصاف کے ذرائع نے بتایا کہ دونوں رہنما 8 فروری کے احتجاج کے سلسلے میں بعض رہنماؤں سے ملاقات کے لیے آئے تھے، اور وہ ملاقات کر کے واپس لوٹ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے 8 فروری کو احتجاج کا پلان تیار کر لیا ہے، اس کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق پنجاب میں احتجاج کی قیادت سہیل آفریدی کریں گے، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے، وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے معاملہ شاید خٹک دیکھیں گے۔ اور بلوچستان میں پی ٹی اے کے احتجاج کی قیادت محمود اچکزئی کریں گے، جبکہ سندھ کا معاملہ علامہ راجہ ناصر عباس کو دے دیا گیا ہے۔ یعنی تحریک انصاف نے پنجاب میں جو پی ٹی اے کی قیادت ہے، جو ان کی صوبائی آرگنائزر ہے عالیہ حمزہ، ان کو اس لیڈرشپ سے آؤٹ کر دیا ہے۔ تو پنجاب کی جو مقامی قیادت ہے، اس کو احتجاج کی کمانڈ نہیں دی جا رہی، اور سہیل آفریدی صاحب پنجاب میں احتجاج کی کمانڈ کریں گے۔ تو یہ معاملہ ویسا ہی ہے کہ چارپائی نہیں بدلنی تو ترتیب تو سیدھی کر لیں۔ اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے دورہ سندھ کا شیڈول بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اب وہ 6 جنوری کی بجائے 9 جنوری کو سندھ کے دورے پر جائیں گے، اور 9 تا 11 جنوری سندھ میں رہیں گے، اور اس دورے کے دوران وہ کراچی کے علاوہ حیدرآباد اور دیگر شہروں کا دورہ بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی بھگوڑا کمیٹی، جو آج کل قومی مذاکراتی کمیٹی یا ڈائلاگ کمیٹی کہلاتی ہے، انہوں نے ایک قومی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان سے رابطہ کیا، انہیں کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ موقف اختیار کیا کہ عمران خان نے مذاکرات کا اختیار تحریک تحفظ آئین پاکستان کو دیا ہے۔ مذاکرات ہوں گے تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوں گے، یعنی ڈائلاگ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوں گے۔ اب یہ قومی مذاکراتی کمیٹی ہے، یہ 7 جنوری کو اسلام آباد میں قومی کانفرنس بلا رہی ہے، جس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی کو شرکت کی دعوت دیں گے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم، کاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی، اے این پی اور دیگر جماعتوں کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ اب اس ڈائلاگ کمیٹی کے جو روح رواں ہیں وہ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مودی ہے۔ یہ تینوں کا تعلق پی ٹی آئی سے رہا ہے، اور جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے، اس کے بعد جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کی تھی، یہ تینوں اس میں شامل تھے۔ تو تحریک انصاف کے تمام اقدامات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے نہ مذاکرات کے لیے حکومت کی آفر قبول کرنے کو تیار ہے، نہ ڈائلاگ کمیٹی کی آفر قبول کرنے کو تیار ہے۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ خان صاحب جہاں رہے خوش رہیں۔
اب بات کرتے ہیں وینزویلا میں امریکی آپریشن کے حوالے سے، جس کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی آج اس حوالے سے ہنگامی اجلاس میں وینزویلا میں امریکی آپریشن پر بات کرے گی۔ سلامتی کونسل کی گردش صدارت صومالیہ کے پاس ہے۔ پوری دنیا میں اس بات پر شدید فکر اور تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ جس طرح امریکہ نے وینزویلا کے اندر آپریشن کیا ہے، اس نے مستقبل کی جنگوں کا ایک نیا نقشہ کھینچ دیا ہے، اور بہت سے ممالک اس بات سے پریشان ہیں کہ کوئی بھی طاقتور ملک کسی بھی ملک کے اندر گھس کر اس کی قیادت کو اٹھا کر لے جائے اور وہاں پہ رجیم چینج کر دے یا اس پہ قبضہ کر لے۔ تو وینزویلا پر حملے نے پوری دنیا کو الرٹ کر دیا ہے۔ 1989 کے پاناما حملے کے بعد لاطینی امریکہ میں واشنگٹن کی یہ سب سے بڑی اور براہ راست مداخلت قرار دی جا رہی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ آپریشن میں کم از کم 40 افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں فوجی اہلکاروں کے ساتھ عام شہری بھی شامل ہیں۔ تو جب نکولس مادورو کو اٹھایا گیا تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ نے یہ آپریشن بغیر کسی مداخلت کے سر انجام دیا ہے، لیکن یہ آپریشن بہت ہی بڑا آپریشن ہوا ہے، صرف چند اہلکاروں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی پلاننگ اور ہزاروں کی تعداد میں فوجی موجود تھے کہ یہ امریکی تاریخ کی پیچیدہ ترین خفیہ کارروائیوں میں سے ایک ہے۔ امریکہ کی مشہور ڈیلٹا فورس سمیت امریکی اسپیشل فورسز نے اس آپریشن کی کئی مہینے تیاری کی، اور اس کے لیے مادورو کے محفوظ ٹھکانے کی پہلے خوبہو نقل تیار کی گئی، یعنی ایک فرضی گھر بنایا گیا۔ اس فرضی گھر میں بار بار مشقیں کی گئیں کہ اگر اصل مقام پر مضبوط دروازے، فولادی رکاوٹیں اور بھاری سیکورٹی ہو تو اندر کیسے داخل ہونا ہے۔ مقصد صرف ایک تھا کہ مادورو کو زندہ گرفتار کیا جائے اور کم سے کم وقت میں انہیں گرفتار کر کے امریکہ پہنچایا جائے۔ امریکہ کی انٹیلیجنس فورسز نے بھی بہت کام کیا ہے، اور ذرائع کے مطابق CIA کی ایک ٹیم اگست سے وینزویلا میں موجود تھی، جو مادورو کی روزمرہ کی سرگرمیوں کو، نقل و حرکت کو مانیٹر کر رہی تھی، اور اس کی رہائش پر ان کی مکمل نظر تھی۔ انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس مادورو کے قریبی حلقوں میں ایسے سورسز موجود تھے جو عین وقت پر ان کے مقام کی صحیح نشاندہی کر سکتے تھے۔ یہی معلومات اس کارروائی کو آسان بنانے میں فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ پینٹاگون نے کیریبین خطے پر پہلے ہی بڑی تعداد میں فوجی وسائل جمع کر رکھے تھے، جن میں ایک طیارہ بردار بحری جہاز، 11 جنگی بحری جہاز، جدید F-35 طیارے، اور مجموعی طور پر 15,000 سے زائد فوجی اہلکاروں نے اس آپریشن میں حصہ لیا ہے۔ اس آپریشن کی تفصیلات جنرل ڈین کین نے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ کارروائی میں 150 سے زائد طیارے شامل تھے، جو مغربی نصف کرے کے 20 مختلف بیسز سے اڑے، یعنی ان طیاروں کو اڑان بھرنے کے لیے 20 ہوائی اڈے استعمال کیے گئے۔ ان حملوں کا مقصد یہ تھا کہ زمینی کارروائیوں کے دوران کسی بڑے رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امریکی اسپیشل فورسز بھاری اسلحے کے ساتھ جب کاراکس میں داخل ہوئی اور مادورو کے محل پہنچی تو ان کے پاس فولادی دروازے کاٹنے کے خاص آلات بھی موجود تھے۔ رات تقریباً 1 بجے فورسز مادورو کے کمپاؤنڈ تک پہنچی، جہاں انہیں فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ہیلی کاپٹر کو بھی نقصان پہنچا، مگر وہ پرواز کے قابل رہا۔ اس موقع پر جو مادورو کی سیکورٹی تھی اس میں سے کئی لوگوں کو مار دیا گیا۔ جب فورسز مادورو کے محفوظ ٹھکانے میں داخل ہوئیں تو وہاں مضبوط دروازے زیادہ تر رکاوٹ نہ بن سکے۔ چند سیکنڈ میں وہ رکاوٹیں دور کر دی گئیں۔ جنرل کین کے مطابق مادورو اور ان کی اہلیہ نے چھپنے کی کوشش کی اور ایک سیف روم تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر وہ دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی پکڑے گئے۔ اس بات کی تصدیق نائب صدر ڈیلسے روڈریگز نے بھی کی ہے، جس نے بتایا کہ جانی نقصان اچھا خاصا ہوا ہے اور زخمیوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے۔ تو وینزویلا میں جو امریکی آپریشن ہوا ہے یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ CIA بڑی دیر سے پلان کر رہی تھی، اور اس میں مادورو کی سیکورٹی کے سربراہ اور قریبی لوگ خریدے گئے تھے، لیکن چند فوجی اور ان کی سیکورٹی کے لوگ خریدے نہیں جا سکے، لیکن ان کو مار دیا گیا۔ کچھ روسی کمانڈو وہاں پہنچے، لیکن اس سے دشمن نے نہیں بلکہ مادورو کی سیکورٹی نے روک دیا۔ جب دیگر روسی کمانڈو پہنچے تو صدر کو ڈیلٹا فورس اغوا کر کے لے جا چکی تھی۔ سیکورٹی چیف کو گرفتار کر کے فوری طور پر
پھانسی دے دی گئی ہے، اور اب وینزویلا میں جو حکومت قائم ہے وہ نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کے ہاتھ میں ہے، لیکن امریکہ یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے، وہ امریکہ کے کہنے سننے میں ہے، ان کے احکامات پر عمل کے لیے راضی ہے۔ دوسری طرف انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ مدورو اب بھی وینزویلا کے صدر ہیں۔ تو دنیا نے دیکھ لیا کس طرح طاقتور ملک بین الاقوامی قوانین کو اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ اب جو وینزویلا کے صدر نکولس مادورو ہیں، ان کو نیو یارک کے میٹروپولیٹن حراستی مرکز میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں انہیں ہتھکڑی لگائی گئی ہے، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ان پر بڑے الزامات ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ 63 سالہ نکولس مادورو کو پیر یا منگل کے روز امریکی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان کے اوپر دہشت گردی، منشیات فروشی، اسلحہ اسمگلنگ سمیت سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان کی امریکی عدالت نے باقاعدہ وارنٹ جاری کیے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک متنازع بیان بھی دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب وہ وینزویلا کا انتظام خود سنبھالیں گے، وہ نہیں چاہتے کوئی اور اقتدار سنبھالے اور وہی حالات دوبارہ پیدا ہوں۔ اپوزیشن رہنما ماریا کورینا مچاڈو نے بھی کل یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکہ نے ان کی مقبولیت کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اقتدار سنبھال سکیں۔ وینزویلا کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ نائب صدر ڈیلسی روڈریگز جو ہے وہ ملک کی عبوری سربراہ ہوں گی، تو انہوں نے اس وقت آئینی صدر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بڑا ریاکشن وینزویلا کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آیا، جس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ لنکا گھر کے بھیدیوں نے ہی ڈھائی ہے۔ اگلی خبر معروف اینکر اور یوٹیوبر موید پیرزادہ کے حوالے سے ہے، جو ان دنوں امریکہ میں ہے۔ ان کا قریبی تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے گھر کو آگ لگا کر انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دو اور ویلاگر شہزاد اکبر اور عادل راجہ بھی اسی قسم کے دعوے کر چکے ہیں۔ شہزاد اکبر نے تو دعویٰ یہ کیا تھا کہ ان کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا گیا، تشدد کیا گیا، ان کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی گئی۔ عادل راجہ نے بھی اسی قسم کے دعوے کیے تھے۔ اب موید پیرزادہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، وہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ آگ ان کے گراج میں لگائی گئی، جس کا دروازہ باہر کی طرف اور رسائی آسان تھی۔ وہ گھر سے باہر تھے، ان کو ان کی بیٹی نے آگ لگنے کی اطلاع دی تو ان کی فیملی محفوظ رہی۔ فائر بریگیڈ اور متعلقہ اداروں نے بروقت پہنچ کر آگ کو زیادہ پھیلنے سے روکا۔ اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تو اب وہ لوگ جن کے بارے میں حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ ان کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لایا جائے، کیونکہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو پاکستانی عدالتوں نے 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں سنا دی ہیں، تو ان کی واپسی کے لیے حکومت پاکستان قانونی راستے اختیار کر رہی ہے، برطانیہ اور امریکی حکومتوں سے رابطے کر رہی ہے۔ تو اب ان کے گھروں میں آگ لگنا شروع ہو گئی ہے۔ شہزاد اکبر نے تو باقاعدہ اغوا کا ڈرامہ رچایا، اب موید پیرزادہ کے گھر میں آگ لگی۔ تو یہ اسکرپٹ ایک ہی ہے۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ جو حملے، اغوا اور آگ لگنے کے ڈرامے ہیں، یہ انہی لوگوں کے ساتھ کیوں ہو رہے جن کا تعلق تحریک انصاف سے؟ تو لگتا یوں ہے کہ یہ تمام حضرات یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کی جان کے در پہ ہے۔ ایسے ملکوں میں جہاں انسانی حقوق کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں پر اس قسم کے ڈرامے اسٹیج کریں گے تو ان کو وہاں اور زیادہ پروٹیکشن مل جائے گی۔ اب جن لوگوں کو سزا ہو چکی ہے عدالتوں سے، ان کے گھروں کو آگ لگانا یا ان کو ڈرانا، اس سے کسی کو کیا ملے گا؟ اس سے پہلے بھی شہزاد اکبر نے کچھ عرصہ پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو بری طرح مارا گیا ہے، لیکن آج تک اس حملے کا بھی نہ ملزم سامنے آ سکا، نہ کوئی ویڈیو فوٹیج سامنے آ سکی۔ تو یہ اتنی ہوشیاری سے ڈرامے کیے جاتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا عمران ریاض جب پاکستان سے باہر گئے تھے تو اگلے روز ہی ان کے گھر کے آس پاس جو جھاڑیاں تھیں ان میں آگ لگ گئی، تو انہوں نے بھی یہ خبر چلا دی کہ عمران ریاض کے گھر کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ تو اب اسی قسم کی ایک اٹیمپٹ لگتا ہے کہ موید پیرزادہ کے گھر کے باہر اگی جھاڑیوں میں آگ لگا کر کوشش کی گئی ہے کہ تاثر دیا جا سکے۔ تو یہ وہ ہوشیار لوگ ہیں جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو چکر دے کر پاکستان سے باہر نکل گئے تھے، تو اب دنیا کو چکر دیتے پھر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے ایک اور خبر کی۔ خان صاحب ماشاءاللہ اتنے خوش بخت ہے کہ جس کے ساتھ ان کا نام جڑتا ہے وہ مصیبت میں آ جاتا ہے۔ شالیمار باغ لاہور میں ایک میوزک کنسرٹ تھا، اس میں کسی نے نقدہ کوکا گا دیا
تو بیچارہ پھنس گیا، قوال کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا اور باقی کے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وارلڈ سٹی کے زیر اہتمام شالیمار باغ میں ایک میوزک اینڈ کلچر نائٹ منائی گئی۔ وہاں پہ قوالی کا پروگرام رکھا گیا، چاندنی رات تھی، پروگرام میں قوال فراز خان شریک تھے۔ اب فراز کے ساتھ خان لگے اور وہ نقدہ کوکا نہ گائے، ہو نہیں سکتا۔ تو موسم اچھا تھا تو قوال صاحب کو اچانک کی یاد آیا کہ نقدہ کوکا بھی ایک گانا انہوں نے گانا شروع کر دیا اور قیدی نمبر 804 کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے۔ تو خان صاحب کی فین فالوئنگ تو ہے نا، جو کلٹ فالوئنگ ہے، انہوں نے وہاں پہ ڈانس شروع کر دیا۔ اب سرکاری تقریب، اس میں خان صاحب کا نام، تو پھر مقدمہ تو درج ہونا ہی تھا۔ شالیمار باغ تھانے میں انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ قوال صاحب بھاگ گئے ہیں۔ قوال صاحب کا موقف یہ ہے کہ جناب مجھے کسی نے مجبور کیا تھا، گن پوائنٹ پر مجھ سے گانا گوایا گیا اور بعد میں میرے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی، لیکن جو سرکاری ادارہ ہے وارلڈ سٹی، اس نے 3 افسران کو معطل کر دیا ہے۔ معطل کیے جانے والوں میں احسن عماد اور عبد الرحمان شامل ہیں۔ اتھارٹی کا موقف یہ کہ مذکورہ تقریب میں گانے کی اجازت اور نگرانی کے حوالے سے متعلقہ افسران نے اپنی ذمہ داریاں درست طریقے سے ادا نہیں کی اور نقدہ کوکا گانے پر سوشل میڈیا پر شدید رد عمل آیا، جس سے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب قوال فراز خان صاحب بھاگے ہوئے ہیں اور وہ سفارشیں لڑاتے پھر رہے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں گایا، کسی کے کہنے پہ گایا، اور غالب امکان یہ کہ وہ آج کسی عدالت سے اپنے لیے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لیں گے۔ اگلی خبر بنگلہ دیش کے حوالے سے ہے۔ بنگالی بھائی آج کل انڈیا کو ٹھیک ٹھاک ٹھوک رہے ہیں اور اب انہوں نے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش بورڈ نے اعلامیہ جاری کیا ہے اور کہا کہ بھارت میں بنگلہ دیشیوں کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ پچھلے 24-48 گھنٹوں میں بنگلہ دیش کے خلاف بھارت کے اندر بڑا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ بھارتی انتخاب پسندوں نے آئی پی ایل سے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو نکلوا دیا ہے۔ اب مستفیض الرحمان کولکتہ نائٹ رائڈر کی طرف سے کھیلتے ہیں، جو بھارتی اداکار شاہ رخ کی ٹیم ہے، لیکن بی جے پی نے شاہ رخ کو بھارت کا غدار قرار دے دیا، اسے بھارت سے نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر کچھ بھارتیوں کو مارا گیا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ہندوؤں کی پٹائی لگی ہے، تو اس لیے اب بنگالیوں کو بھارت میں کرکٹ نہیں کھیلنے دیں گے۔ تو انہوں نے مستفیض الرحمان کو نکالنے کا مطالبہ کیا۔ شاہ رخ خان بیچارہ دباؤ میں آ گیا، رہنا تو انڈیا میں ہی ہے نا، جتنے مرضی آپ بڑے مسلمان ہوں، طاقتور ہوں، لیکن آپ کو آخر کار جو ہے وہ حکومت کے دباؤ میں آنا پڑتا ہے اور ان کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو بھارتی انتخاب پسندوں نے جو دباؤ ڈالا اس کے باعث ان کو ریلیز کر دیا گیا۔ تو بنگلہ دیشی بورڈ نے پھر فیصلہ کیا، ایک میٹنگ بلائی اور کہا کہ چونکہ بنگالیوں کے خلاف اس قسم کا رد عمل پایا جاتا ہے تو اب ہم انڈیا میں نہیں کھیلیں گے۔ انہوں نے ٹیم اناؤنس کر دی ہے، لیکن انہوں نے آئی سی سی کو باقاعدہ خط لکھا اور کہا کہ اگر بنگلہ دیش اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے گا تو پھر اس کے میچ بھی پاکستان کی طرح نیوٹرل وینیو پہ رکھے جائیں، یعنی سری لنکا میں میچ رکھ دیں، ہم کھیل لیں گے۔ اب آئی سی سی کے لیے بڑا امتحان ہے، کیونکہ پاکستان کو وہ الاؤ کر چکا ہے، بنگلہ دیش کو وہ کس طرح الاؤ نہیں کریں گے۔ تو انڈیا میں جو بورڈ نے رائٹ بیچے ہوئے ہیں ان کو بڑا بھاری دھچکا پہنچے گا۔ تو بنگالیوں نے بالکل ٹھیک ٹھاک ٹھوک کے بدلہ لیا۔ اگلی خبر ایران کے حوالے سے، جہاں مہنگائی کے خلاف احتجاج شروع ہوا ہے، مظاہرے 40 شہروں تک پھیل گئے ہیں۔ ایک روز قبل بھی مظاہروں میں 4 افراد ہلاک ہوئے، اس سے پہلے بھی 7-8 لوگ ہلاک ہوئے تھے، تو اب تک مظاہروں میں 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ کئی شہروں میں انٹرنیٹ کی فراہمی بند کر دی گئی ہے، جبکہ اتوار کے روز بھی حکومت کے حق میں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا، حکومت کے حق میں ریلی نکالی گئی اور ان عناصر کے خلاف نکالی گئی جو کہ دشمن کے جانشین میں آ کے حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں یا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ان مظاہروں کو جو حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں انہیں بیرونی دشمنوں کا ہاتھ قرار دیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے جواب میں یہ اعلان کیا کہ ایران دشمن کے سامنے کسی صورت بھی نہیں جھکے گا۔ دوسری یمن کا معاملہ گرم ہے، جہاں سعودی عرب نے یمن حکومت کے ساتھ مل کر متحدہ عرب امارات کی پراکسی سے کافی علاقے واپس حاصل کر لیے ہیں، ایس ٹی سی سے کافی علاقے چھین لیے گئے ہیں اور سعودی
فورسز نے اعلان کیا کہ انہوں نے حضرموت کا علاقہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا. تو یمن میں متحدہ عرب امارات کی جو ایسکلیشن ہوئی ہے اس کے بعد سے وہاں جو علیحدگی پسند ہے وہ خاصی مشکل میں ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ لڑائی دو بدو بھی جاری ہے جس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں. لیکن یمن کی فوجوں نے یا سعودی عرب کی جو اتحادی فورسز ہیں انہوں نے بیشتر علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا، اور بہت معمولی علاقہ جو ہے وہ ایس ٹی سی کے زیر اہتمام رہ گیا. اگلی خبر یہ کہ جناب دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے سین سے رستے بنا لیے. کچھ یہی ہو رہا ہے فیض حمید کے ساتھ. سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو جب سے سزا ہوئی ہے ان کے ساتھ رابطے رکھنے والے اور ان کے میڈیا ونگ کا حصہ رہنے والے صحافی بھی اب ان سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. سابق گورنر گلگت بلتستان حفیظ الرحمان نے صحافی اعزاز سید کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک خبر کی تردید کے لیے جنرل فیض حمید نے ان پر دباؤ ڈالا اور ان کے لیے اے آر وائی پر انٹرویو کا اہتمام کیا، اور فوج نے کاشف عباسی کے ذریعے حفیظ الرحمان سے تردید کرائی. تو یہ بات انہوں نے اعزاز سید کے انٹرویو میں بتائی کہ کاشف عباسی صاحب بھی فوج کے رابطے میں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے رابطے میں تھے یا جنرل فیض حمید کے میڈیا ونگ کا حصہ تھے. رولا پائے گا جناب کہ کاشف عباسی جنرل فیض حمید کے میڈیا ونگ کا حصہ تھے. کاشف عباسی صاحب کی بھی دوڑیں لگ گئیں، انہوں نے اپنے سارے رابطے سارے سورسز استعمال کیے. اعزاز سید کو بھی بیچارے کو وضاحت کرنی پڑی کہ ہاں میری بات ہوئی ہے کاشف عباسی سے، ان کا کبھی فیض حمید سے کوئی کنیکشن نہیں رہا. اور بھائی سارا ایئر وائی ہی ان کے زیر اہتمام اور زیر کنٹرول تھا. تو جو اس بات سے ڈینائی کرتا ہے کہ وہ اے آر وائی میں کام کرتا تھا اور اس کا فوج سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تو وہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو جب یہاں پہ رجیم چینج ہوا تو پاکستان چھوڑ کر باہر بھاگنا پڑا، کچھ لوگوں کی نوکریاں جو ہے وہ ختم کر دی گئیں. تو کاشف عباسی صاحب 9 مئی کے بعد بھی اپنے فرائض اچھی طرح انجام دے رہے تھے، لیکن پھر ان کے اندر کا جو ایمرانڈو تھا وہ کہیں باہر آ گیا اور وہ فیض حمید کی محبت میں کچھ انٹ شنٹ بھگ گئے تو ان کو پھر چینل سے لے آف کر دیا. شکر ادا کرے کہ ان کے اوپر کوئی انسانی دہشت گردی کا مقدمہ نہیں ہے. تو لیکن انہوں نے رابطہ کیا پھر حفیظ الرحمان صاحب سے، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو میری ساری عزت جو ہے خاک میں ملا دی، تو برائے مہربانی مجھے بیل آؤٹ کرائیں. تو پھر انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ ہماری اے آر وائی انتظامیہ سے بات ہو گئی ہے، مجھے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ کاشف عباسی سے بات ہو گئی ہے، جبکہ انٹرویو سے یہ تاثر گیا کہ کاشف عباسی سے بات ہوئی ہے. تو زیر و زبر کے فرق سے کاشف عباسی کے حوالے سے جانے والے تاثر کی نفی کرتا ہوں. یہ حفیظ الرحمان صاحب نے کہا، یعنی وہ ان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں کہ جناب وہ میری گل کا مطلب ہے نہیں سی، مجھے تو کہا گیا تھا، تو میں بیٹھا کاشف عباسی کے پروگرام میں تھا تو مجھے لگا فیض حمید صاحب نے ان کو کہا ہوگا. اب سوال ہے کہ پورا چینل ہی اگر اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر تھا تو پھر کاشف عباسی صاحب کیسے اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے میں نے کہا جو لوگ فیض حمید کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک، یعنی ناشتے سے لے کے ڈنر تک رابطے میں رہتے تھے، ان کی جی حضوری کرتے تھے، ان کے کہنے پہ پروگرام کرتے تھے، اب وہ بھی ہاتھ جاڑ چکے ہیں. اگلی خبر انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے ہے. جب سے وہ اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے ہیں، جیل کے حالات کے بارے میں وہ مختلف چینل پر بات چیت کر رہے ہیں، تو یوتھ یہ تتے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں، گرم توے پر ان کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے. حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتایا کہ انہوں نے عمران خان کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی ہے، کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں اور بڑے مشکل حالات میں ہیں اور فرسٹریشن کا شکار ہیں. تو یوتھیوں کو اس دن سے چین نہیں آ رہا، محمد علی مرزا کے اوپر لٹھ لے کر چڑھے ہوئے ہیں. اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ جن لوگوں نے جھوٹ میں ید تولا حاصل کر رکھا ہے وہ محمد علی مرزا کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. یہ عمران خان کے کلٹ فالوور ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ ایک جھوٹا جھوٹ بولتا ہے اور باقی اس کو ری ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے. اب جو 103 دن جیل میں رہ کر بندہ آیا ہے اس کی گواہی کو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی جو بیرک ہے وہاں سے دیسی گھی کی خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن اس نے یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان فرسٹریشن کا شکار ہے. یوتھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عمران خان فرسٹریشن کا شکار ہے. ان کا خیال یہ کہ عمران خان جیل کے اندر جشن مسرت منا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، روز پارٹیاں ہوتی ہیں، ہاں سب کے مزے لگے ہوئے ہیں، ششکے آ رہے ہیں.
لیکن مرزا نے کہہ دیا فرسٹریشن میں مبتلا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا، خان اور فرسٹریشن یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پی ٹی آئی یہ مان چکی ہے، ذہنی طور پر یہ تسلیم کر چکی ہے کہ خان اپنی مرضی سے جیل کے اندر مزے سے ہے، اس لیے اسے باہر نکالنے میں کوئی آپ کو سنجیدہ بھی نظر نہیں آتا، کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ پہلے کہتے مذاکرات کرو، خان کو باہر نکالنا ہے، جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو سارے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بات لگی ہے پی ٹی آئی والوں کو بڑی بری، جو ایک جاہل مطلق کے آرٹیکل پر بھنگڑے ڈال رہے تھے، اور وہ جاہل مطلق بھی یہ کہہ کر بھاگ گیا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں تو ابھی تک پی ٹی آئی اس کو سر پہ بٹھا کے ناچ رہی ہوتی، لیکن اب مرزا صاحب نے جو ان کے اوپر برگ گرائی ہے نا، وہ بڑے دنوں تک انہیں تکلیف دے گی۔ اب تک کے لیے اتنی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔